امت محمدیہ بڑی خوش نصیب امت ہے. اللہ نے اس کو ایسے ایسے موقع دیے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. ضرورت ہے ان مواقع پر دل کی گہرائیوں سے اپنے خالق و مالک سے مانگا جائے. اذان ہو گئی، آپ نے اذان کا جواب دیا. اب اذان سے لے کے اقامت کے درمیان کا یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دوران انسان جو دعا مانگتا ہے یہ دعا رد نہیں ہوتی. آپ کو کوئی حاجت ہے، بیٹھ جائیے اللہ کے گھر میں، اذان کا جواب دیجیے اور پھر اس وقت میں دعا مانگیے. کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بھائی قرآن پڑھنے کا تو سارا دن کا وقت ہے، جتنا مرضی پڑھیے، لیکن یہاں تو خاص خوشخبری ہے دعا کی قبولیت کا. تو کچھ وقت ان مقبول گھڑیوں میں نکالیے اور اللہ سے دعا مانگیے. جہاں جہاں ہمیں حدیث میں بشارتیں ملی ہیں کہ اس موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں زیادہ وقت دعا مانگنے میں. بعض لوگ ان کا ذہن بن چکا ہے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں. سر درد ہے تو سب سے پہلے پیراڈول ایکسٹرا، پوسٹان لے کر آؤ، فلاں گولی لے کر آؤ. یہ سبب ہے، اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دم، آپ کی سکھائی ہوئی دعائیں، قرآن حکیم کی آیات، قرآن سے اپنا علاج کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری دعائیں سکھائی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سکھایا ہوا بہت پیارا عمل، اذهب البأس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اس کو پڑھیے، اس کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور یقین رکھیے انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا صرف اللہ. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. قربان جائیں اللہ ارحم الراحمین پر. اس مالک نے ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال بتائے ہیں جن کے کرنے سے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی. جو انسان کھانا کھائے اور کھانے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا، یہ رزق مجھے دیا، میری کوئی محنت قوت نہیں، سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا. اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. کھانا بھی اللہ نے دیا، آپ نے کھایا، کھانے کے بعد یہ مسنون دعا پڑھ لی، اللہ آپ کے گناہوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا سکھائی جس کو انسان یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی درخواست کو رکھے تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انسان کے اوپر جتنا بھی قرض ہو اسے اس کی ادائیگی کو آسان فرما دیتا. صحیح الجامع 2625 نمبر روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو یاد کر لیجیے. آپ دیکھیں گے اکثر لوگ پریشانی میں، غم میں، کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، کوئی کسی لحاظ سے پریشان ہے، تو مالی مسائل، قرضوں کے بوجھ کے تلے جو بھائی بھی دبا ہوا ہے وہ قبولیت کے اوقات کا خیال رکھے اور کثرت سے یہ دعا مانگے. سجدوں کے اندر نوافل ادا کرے تو ان نوافل کے سجدوں میں اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے سوال کرتا رہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو بہت جلد اللہ کی رحمت آپ پہنچے گی. یہ پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے دعائیں مانگے تو وہ دعائیں قبول ہو جائیں،
لیکن اللہ مالک کی حکمت اور اس کا علم کامل ہے، وہ کبھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور کبھی انسان تداری کرتا رہتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر ان دعاؤں کی وجہ سے بعض دفعہ آئی بھی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، اللہ مہربان ہمیں اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ عطا کر دیتا ہے، یا پھر وہ دعائیں قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر کی صورت میں ہمیں دی جائیں گی۔ اللہ رحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو اس بندے کے لیے بہتر ہو، اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ مگر دو دعائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، جو اللہ کے سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ ہمیں بتا کر گئے، وہ مقبول ہیں وہ دعائیں۔ جب بندہ اللہ سے دعائیں کرے تو وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے، اور وہ پہلی دعا سورۃ فاتحہ میں ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہود اور ان کے راستے پر چلنے والے جو علم سیکھ کر عمل نہیں کرتے تھے، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے نصارہ، اور ان کے راستے پر چلنے والے کون تھے؟ جو علم سیکھتے ہی نہیں تھے اور اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرتے تھے اور گمراہ ہو گئے۔ غور و فکر کے ساتھ ان خوبصورت دعائیہ الفاظ کو مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، تو ہم اللہ سے سب سے بڑھ کر جو چیز مانگے وہ ہدایت مانگے، جس سے یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کی یہ کلمات اور یہ دعائیں روٹین کے اندر نہ گزاریے، بے شعوری میں نہ پڑھیے، بلکہ ترکیز کیجئے، توجہ کیجئے، اور دل اور دماغ اور زبان وہ مشترکہ اکٹھے ہو کر شعور کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارے اور اللہ سے ہدایت مانگے۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں سبحان اللہ وبحمدہ، اس کلمے کو نہ چھوڑنا، اس تسبیح کو نہ چھوڑنا۔ اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز کی نماز ہے، ہر چیز کی نماز ہے یہ تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کی وجہ سے ہر ذی روح کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ جو بھائی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، جو بھائی رزق کے معاملات میں پریشان ہیں، روزی کے مسئلے میں تنگ ہیں، وہ اس حدیث کو اپنے لیے خزانہ سمجھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کا تکرار کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر سبحان اللہ وبحمدہ یہ رہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہر ذی روح کو اس کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے، تو جس کی زبان پر یہ ترانہ بن جائے گا وہ انشاءاللہ رزق کے معاملے میں کبھی پریشان۔ بشمار دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔